السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حیرت انگیز واقعہ جب جہاز ڈوبنے لگا۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجودہ تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں، جبکہ مال میں تھوڑا تھوڑا سب کا ہے تو پھینک دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سب کا۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کی سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی اور وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھوپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا کہ تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سامان غرق ہو گیا۔ اب یہی جھوپڑی تھی جو میری کل کائنات تھی، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہوئی اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا جواب تھا کہ اس سے تاجر بھی حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے کہ شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ پھر تاجر نے اسے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر کے غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ تو حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ السلام علیکم۔